بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ آج کا واقعہ فرعون کی شادی کی پہلی رات کا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کیوں ہم بستر نہ ہو سکا۔ تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر کے اسے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستوں، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت اور ظالم بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہلاتا تھا اور زبردستی لاکھوں لوگوں سے اپنی عبادت اور پوجا کرواتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا تو اس کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے، بلکہ اس بدبخت کی لاش یوں ہی قیامت تک سڑتی رہے گی اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی، فرعون نے کس طرح مصر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کی اور اس عورت سے فرعون کی کتنی اولادیں پیدا ہوئیں، کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت کیوں عطا فرمائی، اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی جنت میں حضور کی بیوی بنے گی۔ فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور جب اس بدبخت نے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام آسیہ تھا۔ فرعون نے مصر کے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام بھجوایا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر میں ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون چونکہ مصر کا بادشاہ تھا، اس لیے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً اس نے حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر حضرت آسیہ نے اس سے شادی نہ کی تو وہ ان کے والد کو قتل کر دے گا۔ فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور سے حضرت آسیہ سے شادی کر لی، لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس بارے میں مفسر لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سوتا ہی رہا، اور کچھ مورخین بھی یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا اور اس کی شہوت ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے ہم بستری نہ کر سکا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی عظمت کو محفوظ رکھا۔ کچھ ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مصر کے طبیب اور حکیموں نے اس کو ساری عمر کے لیے ہم بستری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت آسیہ چونکہ اس بادشاہ کی نسل سے تھی جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا، لہذا حضرت آسیہ ایک پاک دامن اور نیک خاتون تھی۔ ایک طرح سے حضرت آسیہ کی کرامات ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے ناپاک وجود سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کا سبب آپ کے پاس مال اور دولت کی کثرت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور اور تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبی کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت اور مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی کتنی اولاد تھی۔ بعض تاریخ روایت میں ملتی ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی، لیکن یہاں پر بھی کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے کہ فرعون کی حقیقی اولاد بھی تھی۔
کہا جاتا ہے کہ در حقیقت وہ فرعون کی لے پالک اولاد تھی جسے فرعون نے کسی سے لے کر پالا تھا، کیونکہ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا، اس وجہ سے ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے کافر یعنی فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضور کی بیویوں میں کس وجہ سے شامل فرمایا۔ ان کی فضیلت میں ان کے مطابق حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین خواتین 4 ہیں، اور وہ یہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہیں۔ پہلی مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، دوسری حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، تیسری ماں بنت محمد جو آپ کی بیٹی ہیں، اور چوتھی فرعون کی بیوی آسیہ۔ حضرت آسیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ چنانچہ مرب کی جب ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ کے مزے وفات کے سرکار دو عالم تشریف لائے تو فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے بہت گراں گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گراں گزرنے میں بہت بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! تو آخر وہ کون سی ایسی نیک بیوی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کی؟ اس واقعہ کو پس منظر کچھ ایسے ہیں کہ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل نیست نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور دہشت سے اس کا پورا وجود لرز نہیں گیا۔ فرعون نے نجومی کو بلایا، ان سے خواب کی تعمیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نیست نابود کر دے گا اور تمہاری سلطنت چھین لے گا اور تم کو موت دے دے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ برباد کر دے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، یہ تھی فرعون کی شادی کا واقعہ اور اس کی بیوی آسیہ کا واقعہ جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے یار دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔